أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 12 اس کو سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا آج پہلا حصہ وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس میں اظہار و اخفاء، اس کی مشق، اس میں لائن نمبر 1 سے 3 تک ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ سبق کے تعارف میں ہم کچھ چیزیں ابتدا میں بتا دیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو نئی ٹیکنیک اور نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ اس سبق کو مکمل کرتے ہوئے جب مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر ایک چیز کے درمیان آپ فرق کرنا اور پڑھنا انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جتنی محنت سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سبق نمبر 12 میں ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کا فرق، اظہار اور اخفاء کی مشق اور ان کی تعریفات اور فرق اور پہچان سیکھیں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس مشق کو مکمل ہونے پر آپ نون ساکن اور تنوین کے درمیان فرق اور اظہار و اخفاء کا فرق اور درست ادائیگی میں مکمل مہارت حاصل کر لیں گے۔ چلیں اب ہم نون ساکن اور تنوین کو سمجھتے ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے آپ نون ساکن کو سمجھیں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نون ساکن جس نون کے اوپر جزم کی علامت آ جائے وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ جس نون کے اوپر جزم کی علامت آئے گی وہ نون ساکن ہوگا۔ ساکن اسے کیوں کہتے ہیں؟ ساکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ یہ ہم سبق نمبر 11 کے اندر، سبق نمبر 11 کے اندر ہم اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، اور یہ اصل میں غیر کلکلہ بھی ہے۔ تو یہ نون ساکن ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت آ گئی ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نون ساکن۔ تو یہ ایک حرف ہے۔ پیچھے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حرف کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں تنوین کسے کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ اس کو رپیٹ کر لیں۔ اب پھر ہم دہرا دیتے ہیں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ جس نون کے اوپر جزم کی علامت آ جائے وہ نون ساکن ہوتا ہے یا جزم والا نون ہوتا ہے۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ جس حرف کے اوپر نیچے 2 زبر ہوں 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو اب ان کی نون ساکن اور تنوین کے اندر ایک اور فرق یہ ہے کہ نون ساکن لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جبکہ تنوین کا نون لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا ضرور جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نون ساکن اور تنوین کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب ہم نون ساکن اور تنوین کے استعمال کی طرف چلتے ہیں۔ اب پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کا استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کے 4 قاعدے بنتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے استعمال سے 4 قاعدے یا 4 اصول یا 4 احکام بنتے ہیں۔ ان کے یہ سامنے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ نام سب سے پہلے آپ یاد کر لیجئے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ کون سے؟ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ پھر پڑھ لیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ یہ اس کے بیٹا 4 قاعدے ہیں یا 4 اصول ہیں یا 4 احکام ہیں۔ اس سبق نمبر 12 کے اندر ہم 2 اصولوں کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ دونوں کے درمیان آپ فرق انشاءاللہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل
اس سبق کو مکمل سیکھا، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کے درمیان فرق بھی کریں گے اور غلطیاں بھی نہیں کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اظہار۔ اب نون ساکن اور تنوین کو ہم حروف اظہار کے اندر ہم سیکھتے ہیں اور اظہار کا ہم فرق جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا معنی جان لیں۔ یہ یہاں پہ کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن یہاں پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اب اس سے پہلے ہم اس کے حروف جان لیں تاکہ جب ہم تعریف کی طرف جائیں تو ہمیں آسانی ہو جائے۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ تو حروف اظہار کتنے ہیں؟ یہ تعداد میں 6 حروف ہیں۔ ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ جب ہم مخارج کے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے تو اس کو حروف حلقی کہیں گے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں آئیں گے تو ان کو ہم حروف اظہار کہیں گے، حروف اظہار کہیں گے۔ اور یہ تعداد میں 6 حروف ہیں، یہ زبانی یاد کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو کون سے 6 حروف ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ پھر پڑھتے ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ پھر پڑھ لیتے ہیں ایک بار، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ان حروف کو یاد کر چکے ہیں۔ اب ان کی پہچان پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ اور پھر جوڑ توڑ کے ساتھ ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی پہچان دیکھتے ہیں جی۔ اس کی تعریف کہہ لیں یا اس کی پہچان کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو اظہار کی پہچان کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ حروف حلقی۔ اس میں سے کوئی ایک حرف، سارے نہیں ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک حرف آ سکتا ہے، وہ نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے، یا تنوین والا کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، 2 زیر بھی ہو سکتا ہے، 2 زبر یا 2 پیش، اینی ون، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیں کہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ پھر دیکھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے۔ پھر دیکھ لیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ یہ اس کی تعریف یہاں تک مکمل ہے۔ پھر دیکھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ تو اب ہے جی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نون ساکن، اگر نون ساکن ہوگا تو پھر نون ساکن کہیں گے، اگر تنوین ہوگا تو تنوین ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے دوران غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ غنہ کی یہ ہم پیچھے مخارج کے اندر یہ غنہ کی ڈیفینیشن وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کی شرط یہ ہے کہ اس کی 1 الف کے برابر لمبائی ہوگی۔ تو یہاں پہ اظہار میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غنہ نہیں کرنا، یعنی ناک میں آواز جائے گی تو ضرور، لیکن فوراً چھوڑ دیں گے، کیونکہ غنہ اگر کریں گے پھر لمبا بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم آواز تو ناک میں جائے گی نون کی وجہ سے، لیکن ہم اس کو فوراً ختم کر کے نون ساکن کر کے، یعنی کہ غیر قلقلہ کی طرح ہم پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں گے اور ادائیگی مکمل کر دیں گے۔ آگے جا کے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تعریفات دیکھ لیں، پھر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم دہرا لیں گے۔ یہ تو تھا حروف اظہار، اس کے متعلق جو معلومات تھی۔ اب ہے حروف اخفا۔ اب کیا ہے؟ حروف اخفا۔
اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا قاعدہ یا دوسرا اصول، اخفا۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اخفا کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ تو اس کے حروف کی تعداد کیا ہے؟ یہ حروف اخفا تعداد میں 15 حروف ہیں۔ یہ بھی یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ یاد کر لیں، یاد ہو جائیں گے۔ چند حروف کو ہم یہاں پر آپ کو یاد کروا دیتے ہیں، پھر چند حروف آہستہ آہستہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم ان کو دہراتے جائیں گے۔ یہ حروف تعداد میں 15 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں حروف اخفا؟ بولیں، 15 حروف ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا۔ تو 6 حروف ہم نے آج یاد کر لیے، بقیہ حروف ہم اگلی ویڈیو میں یاد کر لیں گے۔ تو آہستہ آہستہ ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق کی انشاءاللہ 6 ویڈیوز بنیں گی، تو آہستہ آہستہ میرے بچے یاد کر لیں گے۔ چلتے ہیں جی تعریف کی طرف۔ تعریف کہہ لیں یا اس کی پہچان کہہ لیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، پھر دیکھ لیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن والا حرف ہو یا تنوین والا حرف ہو، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ ان حروف کو، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے۔ پھر دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف سے مراد کوئی ان میں سے کوئی ایک حرف ہے، تو اخفا کریں گے، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں جی، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا یا اخفا کریں گے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ یعنی کہ اب یہاں پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی اور ناک میں 1 سیکنڈ تک آواز کو گھمائیں گے تو لمبائی 1 الف کے برابر ہو جائے گی۔ تو اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز چھپا کر۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب حروف اظہار اور اخفا میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اخفا ہوگا، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار میں غنہ نہیں ہوتا، اخفا میں غنہ ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے، ٹھیک ہے جی؟ باقی انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے۔ اس کے بقیہ جو 2 قواعد ہیں، ادغام اور اقلاب، اس کو ہم سبق نمبر 14 کے اندر پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق کے اندر یہاں پر جو گرین کلر کے جو حروف ہیں، یہ حروف اظہار کو واضح کر رہے ہیں، اور جو ریڈ کلر کے جو حروف ہیں یہ حروف اخفا کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب میں ان کو نئے اور آسان انداز میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہونا، یہ میں آسان طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نئے حروف نہیں ہیں، یہ پیچھے جتنی آپ 11 ایکسرسائز آپ پڑھ چکے ہیں، یہ سبق نمبر 12 ہے، اس سے پہلے 11 سبق ہو چکے ہیں، یہ تمام حروف بیٹا سارے پچھلے اسباق کے ہیں۔ اب یہاں پر ان کو ہم تھوڑے سے نئے طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، الفاظ وہی پڑھیں گے، یہاں پہ صرف 2 چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اظہار کا اور اخفا کے طریقے کا، بس الفاظ وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ کیسے ان کو پڑھنا ہے، کیسے ان کو سمجھنا ہے، یہ بڑے طریقے کے ساتھ، ایک لفظ سمجھ آ گیا تو اگلے حروف آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو 3 طریقوں سے پڑھیں گے۔ کتنے طریقوں سے؟ 3 طریقوں سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نمبر 1
ہم نے یہ جو پہلا حرف ہے اس کو الگ پڑھ لینا ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ میم زیر نون من یا میم نون زیر من آپ کسی طریقے سے بھی پڑھ لیں, نو پرابلم, کوئی ایشو نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے میم زیر نون من کو الگ پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. میم زیر نون من. اب یہ جو لفظ ہے اس کو الگ پڑھ لینا ہے, آسان ہو جائے گا. حمزہ زبر آ. اب ایک بات بیٹا یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ حمزہ یہاں پر یہ والا حمزہ الف کے اوپر جو زبر ہے یہ والا حمزہ آیا ہے, لیکن جو ہم نے تعریف میں حمزہ پڑھا تھا وہ دوسرا حمزہ جو حقیقی تھا وہ پڑھا تھا. یہ یہاں پر زیادہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے یہ بات. حمزہ وہاں پر دوسرا لکھا ہوا تھا اور یہاں پر الف کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ذہن میں رکھیے گا سب سے زیادہ حمزہ الف زبر زیر پیش والا آتا ہے اظہار میں. حمزہ جو ہے جو حقیقی حمزہ ہے وہ ایک آدھ لفظ کے اوپر آئے گا, وہ آگے ایک آدھ لفظ آئے گا اسی کے اوپر آتا ہے اور زیادہ وہ استعمال نہیں ہوتا. اب اس کو سیکھتے ہیں. حمزہ زبر آ, جیم زبر جا, آجا, لام دو زیر لن, آجا لن. امید کرتا ہوں کہ یہ یہاں تک دو طریقے آپ کو سمجھ آ گئے. میم زیر نون من, حمزہ زبر آ, جیم زبر جا, آجا, لام دو زیر لن, آجا لن. اب دونوں کا اکٹھا کر لیں گے تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا. بس کیسے پڑھیں گے؟ من آجا لن. اسی طرح بیٹا آپ نے سب کو الگ الگ کر لینا ہے. پہلے ورڈ کو علیحدہ کر لیں, دوسرے کو علیحدہ کر کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو غلطیاں نہیں ہوں گی اور پڑھنا آسان ہو جائے گا. اب جتنے بھی جو الگ الگ حروف ہیں ملے ہوئے ہوں گے تو پھر ایک اور طریقے سے پڑھیں گے. علیحدہ علیحدہ ہوں گے لفظ تو پھر ہم ان کو اس طریقے کے ساتھ پڑھیں گے. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. میم زیر نون من, ہا زبر الف ہا, دال دو زیر دن, ہا دن, من ہا دن. میم زیر نون من, عین زبر ع, لام زبر لا, علا, قاف دو زیر قن, علاقن, من علاقن. میم زیر نون من, حا زبر حا, کاف زیر یا کی, حکی. میم دو زیر من, حکیمن, حکیمن, من حکیمن. میم زیر نون من, غین زبر غا, فا پیشوا فو, غفو, را دو زیر رن, غفورن, من غفورن. میم زیر نون من, خا زبر واو خو, فا دو زیر فن, خوفن, من خوفن. فا زبر فا, میم زبر نون من. اب یہ حروف اخفا شروع ہو رہے ہیں جو غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. اب یہاں پر نون ساکن پر غنہ کر دیں گے, جوڑ توڑ میں نہیں کریں گے. جب ہم اس کو دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ کر دیں گے. اور طریقہ وہی ہے, پہلے اس کو علیحدہ پڑھ لیں گے, اس کو علیحدہ پڑھ لیں گے, پھر تیسری مرتبہ اس کو اکٹھا کر لیں گے. فا زبر فا, میم زبر نون من, فا من, تا زبر تا, با زیر بی, تابی, عین زبر ع, تابع, فا من تابع. میم زیر نون من, سا زبر سا, میم زبر ما, سما, را زبر را, ثمارا, تا دو زیر تن, ثماراتن, من ثماراتن. میم زیر نون من, جیم پیش و جو, عین دو زیر عین, جوعن, من جوعن. میم زیر نون من, دال پیشوا دو, نون زیر نی, دونی, کاف پیش میم کم, دونی کم, من دونی کم.
میم زیر نون من، ذال زبر ذا، ہا زبر ہا، ذہا، با دو زیر بن، ذہابن، من ذہابن، فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، فا ان، زا زبر زا، لام زبر لام لل، زلل، تا پیش میم تم، زللتم، فَإِن زَلَلْتُم۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ پیارے بچوں آپ نے ان کا تعارف، فرق کسی حد تک جان چکے ہیں۔ ہم ان کو سبق کے مکمل ہونے تک انشاءاللہ یہ دہراتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ نون ساکن اور تنوین کا فرق، نون ساکن کا استعمال، اظہار کی تعریف، اظہار اور اخفاء کے درمیان فرق اور پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے، جس سے قرآن مجید میں غلطیاں انشاءاللہ آپ کی بالکل نہیں ہوں گی اگر آپ نے محنت سے اس کو یاد کرتے رہے۔ تو جو ناظرین و سامعین نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اس فیملی کا حصہ بنیں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ کچھ پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔